کو تلاش کریں جس نے عراق میں 12,000 بم پھینکے ہوں اور جس نے افغانستان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، اسے آپ اگر یہ جا کے توقع کریں کہ آپ آ کے مسلمان کی بیٹی جو کشمیر میں مظلوم ہے اس کو حق دے دیں، اس کا یہی مراد ہے کہ جناب والا آپ سے بڑا بزدل اور آپ سے بڑا بغیرت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت کلیئر بات ہے۔ یہ مطلب آپ کس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کون یہ آ کے آپ کے ثالثی کا کردار ادا کریں گے؟ میں بہت کلیئر سی بات، کل بھی حکومتی پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان میرے دائیں بائیں بیٹھے تھے، میں نے ان کی موجودگی میں کہا، میں نے کہا میں اگر خان صاحب کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہوں بنی گالہ پہ اور میں خان صاحب کو مار رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں ان کے ساتھ، اور آپ بندوق لے کے ایٹم بم لے کے ٹینک لے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہ عمران خان صاحب ہم آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور میں ماری جا رہا ہوں خان صاحب کو، پھر وہ کہتے ہیں شہیر صاحب ہم آپ کے مذموم مزاحم کی پرزور اور شدید مذمت کرتے ہیں، میں پھر مار رہا ہوں عمران خان کو، وہ پھر بولیں خان صاحب ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور میں ماری جا رہا ہوں، اینڈ ٹائم پہ خان صاحب بھی انہیں گالی دینا شروع ہو جائیں گے کہ ڈرامے بازی نہ کرو۔ میں گھر کا قبضہ صرف تب چھوڑوں گا جب تک وہ ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان آ کے مجھے گریبان سے پکڑ کے باہر نہیں نکالتے۔ یہی کشمیر کا حل ہے۔ ایک سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ آپ کے گھر پہ اگر میں قبضہ کیا ہوا ہوں، آپ میرے پاس 4-5 پڑوسیوں کی قراردادیں اٹھا کے لے آئیں کہ جناب یہ سگنیچر دیکھ لیجئے، مجھے میرا گھر واپس کر دیجئے، تو میں نے دے دینا ہے گھر۔ بھائی اس طریقے سے یہ چیزیں واپس نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک معاشی استحصال کی بات ہے کہ ہم لوگ بہت غریب ہو گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے، جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے نا بھارت میں سومناتھ کا 17واں حملہ کرنے، تو جب سومناتھ بدھ کے بالکل پاس پہنچ گئے تو اس وقت پورے بر صغیر سے سونے ہیرے جواہرات لا کے محمود غزنوی کے قدموں میں رکھ دیے گئے کہ جناب آپ کو پتہ ہے مسلمان ہیں آپ، معاشی استحصال میں برے حالات ہیں آپ کے، لوگوں کے پاس کھانے کو شاید 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، یہ لیں، سونا لیں، ہیرے لیں، جواہرات لیں، لیکن اس بدھ کو بخش دیجئے۔ تو محمود غزنوی نے کیا جواب دیا تھا کہ ہاں میں یہ لے لیتا ہوں، سونے لے لیتا ہوں، ہیرے لے لیتا ہوں، جواہرات لے لیتا ہوں، قوم بھوکی پیاسی مر رہی ہے، مجھے کیا لگے بدھ سے؟ یہ کہا تھا محمود غزنوی نے، کہا کہ اگر میں سونے ہیرے جواہرات کو تسلیم کر لیتا ہوں اور اس بدھ کو چھوڑ دیتا ہوں تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بدھ فروش کے نام سے جانیں گی، بدھ شکن کے نام سے نہیں جانیں گی، اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں مجھے محمود بدھ شکن کے نام سے جانیں۔ دوستان ذی وقار، معاشی استحصال کیا 1965 میں نہیں تھا؟ معاشی استحصال کیا 1948 میں نہیں تھا کہ جب یہ 3rd کلاس جنرل گریسی انکار کر گیا تھا فوجیں بھیجنے سے، اور اس وقت فاٹا کا پٹھان اٹھا تھا اور اس نے جا کے آپ کو آزاد کشمیر تحفے میں آزاد کرا کے دیا تھا؟ یہ باتیں بہت زیادہ کلیئر ہیں کہ آج میں باجوہ صاحب سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ وہ کام کریں گے جس سے ہم سب آپ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، تو پھر پاک فوج کی تعداد 7 سے 9 لاکھ نہیں ہوگی، پھر پاک فوج کی تعداد انشاءاللہ 22 کروڑ ہو چکی ہوگی۔ وہ سٹیپ لینا سیکھیں۔ اور ہمیں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے، آج میرے بھائی نے گلہ کیا، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، مجھے ان شاہوں سے، مجھے ان سرداروں سے، مجھے ان بادشاہوں سے کوئی غرض نہیں، لیکن بات یہ جناب جب امریکہ نے افغانستان کا رستہ مانگا تھا تو ہم لوگوں نے بھی اپنا ضمیر بیچا تھا، ہم نے بھی کہا تھا کہ آؤ ہم فضائی حدود دیتے ہیں، میرے افغانستان کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کی داڑھی نوچو، ہم نے بھی کہا تھا آؤ جا کے میری بہنوں کے ساتھ زیادتی کرو، بلکہ افغانی سفیر کو تو ہم نے خود گرفتار کر کے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ جو ایلیٹ کلاس تمام امت مسلمہ کے ممالک میں بیٹھی ہوئی ہے، چاہے عرب ہو چاہے عجم ہو، یہ سب مسلمانوں کے خون کے دلال بن چکے ہیں معذرت کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے حکمران ہو چاہے وہ کسی اور کے حکمران ہو۔ یہ میں کہتا ہوں ان یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے بھی، ہمارے مدارس کے اسٹوڈنٹ سے بھی، ایلومیناٹی، فری میسنری، نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں پڑھو، کس طریقے سے دنیا کی یہ ساری طاقتیں جو اس وقت ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایوبی نے ایک بات کی تھی، عرب ممالک میں کیوں زوال آنا شروع ہو چکا ہے، ہمارے اس ملک میں زوال کیوں آنا شروع ہو چکا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا جب مسلمان کی تلوار پہ عورت اور شراب آ جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے، پھر وہ تلواریں ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے رقص کرنے کے کام آتی ہیں، بہنوں کے لیے نہیں اٹھتی۔ جب عورت اور شراب آ جائے، آج
میں کہتا ہوں پاکستان سے کرپشن ختم کرنی ہے, غیرت مند قیادت چاہیے, 2 چیزیں انٹروڈیوس کرا دو. آرمی چیف یہ لیٹر فارورڈ کر دے کہ جو شخص کسی قسم کی وومنائزنگ میں انوالومنٹ اس کی ہو اور وہ کسی قسم کا وہ اگر ڈرنکر ہو تو اسے ایکسپیل کر دیا جائے گا, کورٹ مارشل کیا جائے گا, اور جس طرح پی ایم اے سے ڈرم آؤٹ کیا جاتا ہے اسی طرح کیا جائے گا اس کے ساتھ. تو فوج کا سارا گند ختم ہو سکتا ہے. یہی بات وزیر اعظم کہہ دے کہ جناب جو ایم این اے ایم پی اے نظر آ جائے. یہ کرپشن پتہ ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں بہت سمپل سا آپ کو یہ معاملہ بتا دیتا ہوں. ایک آفیسر کی تنخواہ, اچھے آفیسر کی تنخواہ 70,000 سے شروع ہو کے 1.25 لاکھ تک جاتی ہے, حد مارو 1.5 لاکھ تک جاتی ہے. جب وہ وومنائزنگ میں پڑے گا نا 35-40 ہزار روپے میں وہ اپنی ایک رات گزارا کرے گا, اور شراب کی بوتل جناب 100 روپے کی نہیں آتی, اور جب یہ بوتلیں منگوائی جاتی ہیں تو اکیلے پی بھی نہیں جاتی. اس کے لیے پورے کورس میٹس کو, اس کے لیے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پوری محفل سجائی جاتی ہے. تو وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس پیسے کے لیے آپ یہ جو آپ کو ملتے ہیں ٹھیکے داری کے ٹھیکے ملتے ہیں آپ کے انڈر کنٹرول میں, اس میں آپ کمیشن مارتے ہیں, نمبر 1. اس کے بعد یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ نان کسٹم گاڑیاں آپ پاس کرواتے ہیں بارڈر سے, نمبر 2. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ بارڈر سے کئی ایسے لوگ جو کہ متنازع ثابت ہوتے ہیں آپ ان کی آمد و رفت کرانا شروع کر دیتے ہیں, نمبر 4. اینڈ پہ جب آپ کو اتنی لت لگ جاتی ہے نا یہ حرام کھانے کی, کیونکہ یہ جو 2 چیزیں وومنائزنگ اور شراب, اس کی جب لت لگ جائے تو پھر تو آپ ہر قسم کا حرام کام کریں گے. ظاہر ہے ہم حرام کام کر رہے ہیں تو حرام کمانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. پھر آپ جا کے ملک کے راز بیچتے ہیں. بہت سمپل سی بات ہے, یہ 2 چیزیں ختم کر دیں پاکستان کی آدھی کرپشن ختم ہو جائے گی. یہی 2 کام اگر عرب ریاستیں بھی کر دیں, یہی 2 کام پوری امت مسلمہ میں اگر لاگو ہو جائے یہ قانون, میرا خیال ہے یہ آج کے بعد آپ کو کبھی کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر نہیں آئے گا مسلمان حکمران. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں واپس اس طرف آتا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سارے صورتحال دیکھی نا بر صغیر کی, اور پھر سلطنت عثمانیہ کی جب اس پہ زوال آیا, تو اس وقت پہلے عروج تھا, مسلمان بڑی دلیری سے جی رہے تھے. تو ابلیس کی مجلس شورا میں وہ لکھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ مسلمانوں کو کس طرح تقسیم کیا جائے, کس طریقے سے اس کو تباہ کر دیا جائے. تو کہتے ہیں وفا کا کش, جس کے گھر میں فاقے ہوں, بھوک پیاس کا عالم ہو, وفا کا کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. اتنا غیرت مند کیوں موت سے نہیں ڈرتا؟ گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہے, کیسے شکست دو؟ وفا کا کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. پھر فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, عرب شیخوں کے بچوں کو, پاکستان کے وزرائے اعظم کے بچوں کو, تمام مسلم ممالک کے بچوں کو فرنگی تخیلات دے دو, انگریزوں کا تابع کر دو, ان کی عورتوں کا تابع کر دو. فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو, اور یہی کچھ ہو رہا ہے. اس کی پیشن گوئی بہت پہلے اقبال کر کے جا چکے ہیں. آج کیا وجہ ہے؟ سعودیہ ایران وار ہو رہی ہے, عراق ایران وار ہوئی, عراق کویت وار ہوئی, پاکستان افغانستان وار ہونے کی جا رہی ہے. مسلمان کو ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ آ کے تقسیم کیا گیا, لیکن مسئلہ کفار کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کا اور ہمارا ہے جناب. ہم لوگ ہمیشہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتے رہے ہیں. پرائی جنگوں میں 70,000 شہادتیں دے آئے ہیں, لیکن جو اپنی جنگ آتی ہے تو ایک 3rd کلاس ہمارا وزیر فواد چودھری اٹھ کے کہتا ہے کہ جی جنگ کشمیریوں کی, کشمیریوں کو لڑنی چاہیے. یہ ہماری جنگ ہے جناب, اور ہمیں ہی لڑنی ہے. اور ایک چیز کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگے, وہ لوگ جو شہادت کے وقت یہ درس دے رہے ہوتے ہیں, یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دفنایا جائے تو پاکستانی پرچم میں دفنایا جائے, ان کشمیری مجاہدین کو دہشت گرد نہ کہا جائے. وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. اور ایک بات اگر یہ سوشل میڈیا سے پہنچ جائے, جس طریقے سے ہمارے افواج کے جوان جو شہادتیں دے رہے ہیں بیچارے بارڈر پہ, ان کو ان کی فیملی کو پلاٹس بھی دیے جاتے ہیں, حالانکہ وہ پلاٹس شاید ان کے جوتوں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے بھی برابر نہیں, ان کا بہت عظیم مرتبہ ان شہداء کا, لیکن ان کی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. ان کے بچوں کو سکولز, کالج, یونیورسٹیز میں تعلیم دلوائی جاتی ہے. اس کے پیسے حکومت پاکستان, یہ آرمڈ فورس کے ادارے دیتے ہیں. میرا یہ مطالبہ ہے کہ جو لوگ بغیر تنخواہوں کے جا کے کشمیر میں شہادتیں دے کے آئے ہیں, ان کی فیملیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو بھی ان کا حق دیا جائے.
جب APS پشاور پہ دھماکہ ہوا یا حملہ ہوا تو پورے پاکستان میں شاید سب سے زیادہ ریلیاں میں نے نکالی اس کی مذمت میں. ایک فوجی کا بیٹا ہوں میں الحمدللہ, میں نے نکالی. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب باجوڑ کے مدرسے میں دھماکہ ہوتا ہے تو کوئی غیرت مند نہیں نکلتا. کیا وہ مسلمانوں کے بچے نہیں جو حفظ کر رہے ہیں؟ برابری کی سطح پہ چلنا سیکھو. مغرب کو ہمیشہ راضی کرنا. ایک چیز یاد رکھیں, میں آج کہنا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ جا کے ٹرمپ صاحب کے سامنے جائیں, انہیں کہیں ہمیں آپ نے گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, آپ نے ہم پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ یہ تجارت نہیں ہو سکتی, کاروبار نہیں ہوتا ان کے ساتھ. آپ جا کے ٹرمپ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں کہ جناب آپ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیا, 16 سال سے آپ کے پاس ہے, آپ جو مرضی چاہیں اس کے ساتھ کریں. ہم نے آپ کی خوشنودی کے لیے ہمارے 2 شہریوں کو جو شہید کر کے جانے والا ریمنڈ ڈیوس کو سلوٹ مار کے بھیج دیا واپس. ہم نے آپ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنی گاڑی کے نیچے کچل دینے والے ایک پاکستانی نوجوان کو, اس کرنل جوزف کو رات کی تاریکی میں نور خان ایئر بیس سے واپس بھیج دیا. ہم نے آپ کی خوشنودی کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں غداری کرنے والوں کو یا آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کو, ایک چوڑے چماڑ کو رہا کرنے کے لیے 80,000 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور 18 لوگوں کو شہید بھی کر دیا. آپ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. ہم نے آپ کی رضامندی کے لیے آقا کی نام پہ جو ایک دلیرانہ فیصلہ کرنے کا ایک قائل تھا عاشق رسول, اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا. ہم نے آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے افغانستان میں اپنے بھائی کا جا کے گریبان پکڑا. ہم نے آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کو فرقہ واریت اور لسانیت کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا. آپ اب بھی راضی نہیں ہیں. آپ اب بھی کہتے ہیں کہ جناب جو کشمیر میں جا کے ثالثی کا کردار وہ کشمیر میں جا کے حقیقی معنوں میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں, کشمیر اگر میری تقریروں سے یا DGISPR صاحب کی ٹویٹ سے آزاد ہونا ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا. تو جو حقیقی معنوں میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں کشمیر میں, اس کو ہم امریکہ کی خوشنودی کے لیے دہشت گرد کے آتے ہیں. امریکہ پھر بھی ہم سے راضی نہیں. تو ایک بات جو علامہ اقبال نے پھر تھپڑ رسید کر دیا اس قوم کو, وہ کہتا ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. اور پھر